बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। अताउर रहमान कोहस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज 7वीं दफ़ा एक सूबे का इलेक्टेड वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी अपने लीडर से अडियाला जेल मिलने के लिए आते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, जेल इंतज़ामिया अपनी उसी हट दर्मी के ऊपर कायम है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को उसके लीडर से नहीं मिलने देती। 7वीं दफा हुआ कि वो आए, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। अब बिलाखिर क्या प्लान बना रहे हैं सुहेल अफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है इस हवाले से, एक तो जरा ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक आईनी इदारा, वो जिस तरीके से एक ढिठाई के ऊपर, एक बददियानती के ऊपर फैसले कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन की जो वर्थ है पाकिस्तान के अंदर, वो हमसे बेहतर मेरा ख्याल नाजरीन जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर जो जो कारनामे किए हैं कि कोई एक भी इलेक्शन वो फेयर नहीं करवा सके। वो अचानक से फुर्तियां शुरू हो गई हैं, उनकी नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, और वजह क्या बनाई है जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, वकला तहरीक शुरू होने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक जो वकला हैं, जो बार्स की सियासत करते हैं, और खसूसन जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2 दिन कबल एक अहम मुलाकात की है, उसके बाद पावर कॉरिडोर्स के अंदर यह बात डिस्कस होना शुरू हो गई कि अब शायद वकला तहरीक शुरू होगी, और जिसको मुमकिन तौर के ऊपर जो लीड कर सकते हैं वो इस्तीफा देने वाले ऑनरेबल जजेस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जरा बात करेंगे। अताउर रहमान कोहस्तानी साहब, आज 7वीं दफा एक सूबे के इलेक्टेड वजीर आला जाते हैं, इंतजामिया से बात करते हैं, पुलिस से मुकालमा करते हैं कि जी मुझे मेरे लीडर से मिलने दिया जाए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरीके से उन्होंने खतूत भी लिखे, उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, अदालतों का हुक्म उनके पास है, अदालतों के हुक्म की जो बेतुकीरी है वो एक SHO कर देता है, वो कहता है मैं नहीं मानता हुक्म जी। ये किस तरफ चीजें जा रही हैं? आप बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान साहब। एक तो आज वो SHO साहब नहीं थे जो पिछले दिनों पानी फेंक रहे थे, आज वो मंजर आम से गायब थे। और आपको याद होगा कि मैं आपको बताऊं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जनाब एजाज जो SHO है उसके ख़िलाफ़ उस दिन एक, ज़रा मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं ज़रा ये बात भी क्लियर कर दूं। उसके ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत मीडिया पे कंपेन हुई थी, सोशल मीडिया पे, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने ना अपना जो एक रवैया होता है वो चेंज किया था। अच्छा। और उन्होंने अलीमा खान से ये गुजारिश की थी कि आप मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कंपेन ना करें, तो ये मेरी गुजारिश है आपसे। अच्छा। हाँ, तो उस पर अलीमा खान ने लब्बैक किया था, और एक दफ़ा तो गाड़ी के पास मैं खुद खड़ा था, मैंने सुना भी कि उन्होंने बताया कि आइंदा आप इस तरह का रवैया रखोगे तो मैं आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन करूंगी। ठीक। तो मेरे ख्याल में रात को जो सोशल मीडिया कंपेन हुई है उसके बाद फिर वो SHO साहब आज गायब थे। ठीक है। अब जी आते हैं, आपने कहा कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मुलाकात की इजाज़त कौन नहीं देता? क्योंकि एहसान इकबाल साहब प्रोग्राम में आके ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आती है कि पंजाब हुकूमत क्यों मिलने नहीं देती। भाई, आप नून लीग के रहनुमा हैं और आपको समझ नहीं आती, और आप कह रहे हैं ज़्यादती हो रही है, और वहाँ पे फिर आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो चल क्या रहा है समझ नहीं आ रही। आज 7वीं दफ़ा एक चीफ मिनिस्टर गया है वहाँ पे। यार कुछ शर्म होती है, वो ख्वाजा आसिफ साहब को हया होती है, ये क्या चल रहा है? अब ज़ीशान साहब, जहाँ तक मैं ना ये चीज़ समझ रहा हूँ ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब 50वीं बार भी ये जाएगा तो इनको मिलने नहीं दिया जाएगा जब तक सुहेल अफरीदी ताकतवरों के मुताबिक नहीं चलता। एक बात तो ये तय है मेरे भाई, ये बात तो तय है। अब आप देखें ना वफाक के साथ इनके मामलात कितने खराब है। अभी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो सोया हुआ था पिछले 1 साल से एकदम जाग गया जी। तकरीर के अंदर एक बंदे कहता है कि अगर आप धांधली करेंगे, चाहे वो मतलब आप PTI के वोट भी बढ़ाएंगे, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आप उसके खिलाफ नोटिस भेज देते हैं प्रेशराइज करने के लिए। अब ये एक गेम है ना, ये प्रेशराइज करने की गेम है बेसिकली नर्व्स की गेम चल रही है। हाँ जी जी जी,
کہ اب جو ہے نا وہ ایک قسم کا پریشرائز کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے طریقے سے چلائیں. لیکن سہیل افریدی نے آج جو تقریر میں باتیں کی ہیں اور جس طرح وہ کھڑے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کمپرومائز ہوگا, اور اس پہ یہ پریشر مزید یہ بڑھاتے جائیں گے, اور ان کے پریشر میں مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا, اور وہ بڑا پرمطمئن بھی ہے بھائی, مطمئن بھی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا عطاء الرحمان کے پاکستان کے 4 صوبے ہیں, پنجاب ہے, خیبر پختونخوا ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے. کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے نا. ایک اکائی ہے جو صوبہ ہے, وہ فیڈریشن کی ایک اکائی ہے, لیکن بدقسمتی سے معاملات اس نہج پر آگے ہیں کہ جو سہیل افریدی سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے علی مین خان گنڈا پر, جب عمران خان نے حکم دیا کہ آپ افغانستان جائیں, جا کے بات کریں امن کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے. سہیل خان افریدی بھی آج یہ بات کرتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے. ہاں اچھا, ایک طرف تو یہ ہٹ درمی کہ اگر آپ پھر کوئی تو ہے کہ جو چاہتا ہے کہ چیزیں سیاسی طور پر حل نہ ہوں, کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے نہ آئے, چیزوں کو بڑکاوا دیا جائے, کوئی انتشار پیدا ہو, کوئی انارکی پیدا ہو. اب سمجھنے کی بات یہ ہے, ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جس شخص کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہے اس کا نام ہے عمران خان جی, وہ ڈیالہ جیل کے اندر قید ہے. عدالت کا حکم بھی ہے, جیل مینول بھی ہے کہ آپ نے ملاقاتیں کروانی ہیں فیملی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی, جی, یہ مینول ہے. ایون دیٹ کہ کوئی بڑے سے بڑا قیدی ہو, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کلبھوشن یادو ہے جو انڈین جاسوس تھا, پاکستان کے اندر پکڑا گیا تھا, اس کی فیملی کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ. بالکل. تو جب ایک چیز طے ہے, پھر عدالت کا حکم بھی ہے کہ آپ ملاقات کروائیں فیملی کی بھی اور لیڈرشپ کی بھی, اس کے باوجود 7ویں دفعہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, تو کہیں تو یہ چیز پک رہی ہے کہ یار اتنا فاصلہ بڑھا دیا جائے, تمام رستے بند کر دیے جائیں کہ بالآخر پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہیں, پھر ایک ہی دفعہ کٹی کٹا نکل جائے. مجھے لگتا ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسی طرف آئے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور وزیر اعلیٰ تھا اسی وزیر اعلیٰ کی طرح, دبنگ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا, اس کا نام تھا خالد خورشید. جانتے تھے نا آپ خالد خورشید؟ اس کی سیکیورٹی فرنٹ پہ کھڑی ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے کوئی آ کے ہاتھ لگا کے دکھائے نا. آج وہی والی سچویشن ہمیں تھوڑی بہت جھلکیاں دیکھنے کو ملی ہے. ہاں, فورسز آمنے سامنے ہوئی کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو کانوائے تھا اس میں جو سیکیورٹی تھی وہ, اور پنجاب پولیس کے جو وہاں پر سٹیک ہولڈر کھڑے تھے, ان کی تھوڑی بہت تلخی والی صورتحال وہاں پہ جو ویری انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل سامنا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میرے خیال میں اب دیکھیں, اگر یہ اس طرح چلتا رہا نا تو پھر معاملات اس سے بھی بہت آگے جائیں گے, اور یہ ملاقات ہونے نہیں دیں گے. تو پھر آج تحریک انصاف نے بھی یہ ایک اور خبر جو بیچ میں شامل کر لوں, محمود اچکزئی پہ ہی انہوں نے لبیک کیا ہے کہ وہی ہوں گے اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہے, تو جو عمران خان کا فیصلہ تھا ظاہر سی بات ہے وہی ہونا تھا. کچھ لوگ بیچ میں چاہتے تھے کہ وہ نہ ہو, لیکن اسی طرف ہی جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سہیل افریدی صاحب نا, اب سہیل افریدی صاحب کو یہ جو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے, اس کے اوپر اس کا کیا سٹیپ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. چونکہ آپ بھائی جان, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے, میں تھوڑا اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مخصوص نشستیں جب سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا تو یہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی امیدوار, ٹھیک ہے, کو ان کا حق نہیں دیا. لیکن جب, اور اس میں تقریباً کافی وقت بھی گزرا میرے بھائی, ہاں, لیکن اس کے بعد جب جو ہی پیپل پارٹی اور تمام پارٹیوں میں تقسیم کیا, 2 دن کے اندر ہی تمام پارٹیوں کو جی نوٹیفیکیشن اور سب کچھ سارے نشستیں دی گئی. بالکل ایسے اور ناظرین کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے یہ چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس کا کوئی کام نہیں ہے جی, صرف ایک کام ہے اس کا کہ آپ نے 5 سال کے بعد جب بھی الیکشن آئیں گے آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے جی. اگر اس کے دوران کوئی بلدیاتی انتخابات آ جاتے ہیں, کوئی انٹرا پارٹی الیکشن آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی جی. باری برکم تنخواہیں ہیں, بڑی بڑی پریویلیج, بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے پاس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ریفریز کریں تھا جی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی گئی تھی 9 اپریل کی رات کو,
اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی. جی آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے پہلے یہ کھل کر سامنے آیا تھا الیکشن کمیشن, اور یہاں پر یہ بات ناظرین کے سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. آئین کے اندر جو ان کا وقت ہے بطور چیف الیکشن کمشنر کا, وہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. ڈٹھائی کے ساتھ, بےہودگی کے ساتھ, بدماشی کے ساتھ وہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جی لیکن چلے بیٹھے بھی ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا بٹھایا تو اسی لیے ہے, اب سیدھی سی بات ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے کہ بھائی جان چونکہ ہم ایک ڈومین میں رہ کے ہی ہم بات کر سکتے ہیں, ہم کوشش ہونی چاہیے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے, لیکن چونکہ ہمارا بھی ڈائریکٹ واسطہ ان لوگوں کے ساتھ نا, ہم بھی پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں, صحافی ہم ضرور ہیں, جی جرنلسٹ ہم ضرور ہیں, ہم نے بات رپورٹ بھی کرنی ہے, لیکن ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم ٹیکس پیئر بھی ہیں. جی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی یہ بڑی بڑی مراعات اور تنخواہیں لیتے ہیں, تو ہم تنقید بھی ان کے اوپر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو یہ کھل کر سامنے آئے تھے 30 دسمبر 2022 کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہونے تھے. جی عدالت کا حکم تھا, پولنگ کے وقت صبح لوگ لائنوں میں آ کے لگے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی نہیں کروائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم ہو گئی. پنجاب کے اندر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی 2023 کو انتخابات کرواؤ, نہیں انتخابات کروائے, تیاری نہیں کی گئی. جی پھر جو روز کے اندر الیکشن بھائی جان خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کا آپ دیکھیں نا, وہ تو ابھی نیئر بائی کی بات ہے نا, میں تھوڑا سا ریفریش کر رہا ہوں چیزوں کو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے الیکشن کروانے تھے, سپریم کورٹ نے حکم دیا الیکشن نہیں کروائے گئے. 90 روز کے اندر الیکشن کروانے تھے, جی آئینی باؤنڈری تھی, نہیں کروائے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل. پھر جب 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کروائے, اور اس میں جس طریقے سے ان کا بانڈا پھوٹا سب کے سامنے ہے, کس طریقے سے ریگنگ ہوئی, جو کچھ ہوا. اس کے بعد پھر بائی الیکشنز ہوتے رہے, ضمنی الیکشنز ہوتے رہے مختلف حلقوں کے اندر, جو ریکارڈ ہے ان کا آپ کے سامنے ہے. پھر سینٹ الیکشن کی بات ہو, کوئی بھی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اچھا اس میں ٹھیک ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ناظرین آپ کے بھی سامنے ہے, ہمارے بھی سامنے ہے. لیکن ڈٹھائی ہے, بےہودگی ہے, بے شرمی ہے, بدماشی ہے کہ پھر بھی اپنی عہدوں کے ساتھ, اپنی نشستوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. پاکستان کے علاوہ کسی ملک کے اندر بھی جہاں پہ بھی پارلیمانی نظام ہے, جہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پر کسی ملک کا الیکشن کمیشن اتنا, میں اب کیا الفاظ استعمال کروں کہ نہیں ہے جتنا پاکستان کا. بھائی جان وہ تو اب سب کو پتہ ہی ہے, لیکن میں اس میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. آج سہیل افریدی صاحب نے کہا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہمارے سینئر صحافی رانا عظیم صاحب تو وہ یہ چیز بڑی آپ نے بلا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, تو یہ واقعی انہوں نے کہا آج کہ کچھ بڑا ہوگا. تو آپ نے کیا مطلب, آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, بڑا عطاء الرحمان صاحب, بڑا تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے, کوئی احتجاج یا ہو سکتا ہے, اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر آنے کی بات ہو سکتی ہے. تو جب اسمبلیوں سے استعفے دے کے آپ ایوانوں سے باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باہر آ کے آپ نے اپوزیشن کرنی ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, وہ بھی لانگ مارچ کی طرف ہی چیزیں جاتی ہیں. تو بڑا تو پاکستان کے اندر لانگ مارچ ہی ہوتا ہے, جو پہلے پاکستان طریقے سے 2 کر چکی ہے. لیکن مطلب میری یہ رائے ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج 20 نومبر ہے, جی میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نومبر کا مڈ ہے, اینڈ ہونے والا نومبر, دسمبر ہے, پھر جنوری ہے, پھر فیبروری ہے. فیبروری تک جو ہے وہ جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں کہ اب سے لے کے فروری تک لانگ مارچ نہیں ہو سکتا. میں اس چیز میں نا, آپ یہ پچھلے بھی 1-2-3 ویلاز میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یار اگر نومبر کے اگر نہیں ہوتا نا, نومبر کے اندر اگر نہیں ہوتا تو پھر فروری تک نہیں ہو سکتا. یہ میری رائے ہے, آپ کی رائے ہے بالکل, لیکن میں اس رائے کی نا تھوڑا مخالفت کرتا ہوں. مخالفت کس لیے کرتا ہوں؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو 3 سے 4 مہینے آپ بول رہے ہو نا, ابھی نومبر ہے, دسمبر, جنوری, فروری, 3 مہینے ہو, 3 مہینوں تک اگر سہیل افریدی صاحب احتجاج نہیں کرتے, کوئی بڑا سٹیپ نہیں اٹھاتے, تو پھر ان کے جو ارد گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب 3 مہینے تک لیٹ ہوگا یہ احتجاج. اور ایک بات تو طے ہے بھائی جان, ایک بات تو طے ہے, یہ لکھ کے آپ لے لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے جو احتجاج ہوئے ہیں نا, یا پچھلے سال جو 26 نومبر کو ہوا ہے,
या उससे पहले जो आके अक्टूबर को हुआ था, हाँ, 6 अक्टूबर को हुआ था, या लियाकत बाग की कॉल थी, वहां रास्ते से अली अमीन साहब वापस चले गए। उन एहतजाजों में एक चीज थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ना वो पीछे बैठे होते थे, कारकुनान आगे चले जाते थे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब सुहेल अफरीदी साहब आएंगे ना, जब भी आएंगे और जितने भी कारकुनान के साथ आएंगे, ये बात तो तय है कि वो खुद फ्रंट लाइन पे होंगे और खुद लीड करेंगे। तो फिर उसके नताइज, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं और आप लोग ये देखोगे भी, ठीक है, कि उसके नताइज कुछ और ही होंगे ज़ीशान साहब, कुछ और ही होंगे उसके नताइज, ठीक है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब मुझे नहीं लगता 3 महीने रुकेंगे, वो मुझे लगता है कि पहले ही 1-1.5 महीने तक, मेरी जो जहनियत है या मैं जो वो कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई ना कोई बड़ा वाकई होने जा रहा है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर। लेकिन मेरी ये राय है कि अगर नवंबर के अंदर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नवंबर तो गुजर गया, अब क्या होना है, तो फिर फरवरी तक जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। मौसम की शिद्दत भी ऐसी होती है, शदीद सर्दी के अंदर सर्वाइवल भी होता है। लॉन्ग मार्च में जो लोग हजारों की तादाद के अंदर आते हैं या लाखों की तादाद कर लें, 2, 2.5, 3 लाख, 5 लाख लोग आएंगे, तो उनका सर्वाइवल भी जरूरी है। लोग आखिर इंसानी जान है ना, वो इश्क इमरान में जो मुब्तला है वो आ जाते हैं। इश्क इमरान में सर्दी भी तो आड़े आती है ना फिर। लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी इस्लामाबाद या पेशावर रीजन या खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहां का मौसम ऐसा होता है कि ये 3 महीने बड़ा मुश्किल होता है कि आप दिन रात सड़कों के ऊपर चलते जाएं, पैदल चलते जाएं, लाठी भी हो साथ, अपना शेलिंग भी हो और ये चीजें हो, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल आपकी ये राय है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर कोई बड़ी कॉल या कोई बड़ा एहतजाज या कोई बड़ा स्टेप या कोई बड़ा सरप्राइज जो है वो सुहेल अफरीदी दे सकते हैं। इसके लिए फिर अभी 1-1.5 महीना इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल नाजरीन भी इसके ऊपर अपनी कीमती राय जरूर देख सकते हैं। मेरे ख्याल यही 2-3 अहम टॉपिक्स से जो डिस्कस करने थे, अगले विलाग में बात करेंगे, फर्दर जो है वो बातें, मजीद जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान को, अताउर रहमान कोहस्तानी के साथ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।